بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة وأنا بيت الدود أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا کہ قبر پر کوئی دن نہیں گزرتا مگر وہ ہر روز یہ بات کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا اور وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ دنیا کی زندگی کی انتہا موت ہے، جس سے کسی بھی انسان کو انکار نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اس لیے فرمایا کفا بالموت واعظا، کہ موت سے بڑا اگر انسان کے سننے والے کان ہوں تو موت سے بڑا واعظ کوئی نہیں، نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے جس سے آدمی عبرت پکڑے کہ چاہے دنیا میں انسان اچھے سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، دنیا کا ممکنہ حد تک اچھا بچھونا، اچھا بستر، اچھا گھر اس نے تیار کر لیا ہے، لیکن اس کی انتہا ایک دن ہو جانی ہے اور بالآخر انسان نے اسی مٹی میں جا کر سونا ہے جہاں سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ قیامت والے دن کھڑا کریں گے۔ اسی فرمایا کہ اے مخمل پہ سونے والے، ایک دن تجھے مٹی پہ سونا ہے۔ تو یہ قبر یعنی مرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ انسان کی زندگی کا آتا ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ اس کو مٹی کا ایک ڈھیر نہ سمجھو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قبر میں کچھ بھی نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہوگا، یا تو اچھا ہوگا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور یا برا ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا کسی بات سے جو ہے آپ دیدہ نہیں ہوتے تھے جتنا قبر کے تذکرے سے ہوتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں اگر معاملہ اچھا ہے تو آگے بھی امید ہے اچھا ہوگا، اگر یہاں ہی سے معاملہ بگڑ گیا تو اگلا معاملہ تو یقیناً بگڑا ہوا ہے۔ یہ قبر جو ہے یہ انسان کے لیے وعظ کا سامان ہے کہ جتنے لوگ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے نہیں جانا، لیکن جو قبروں میں پڑ گئے وہ بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ چلو آج توبہ نہیں کرتے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پرسوں ترسوں کر لیں گے، لیکن ایک دن موت نے آ کر انہیں ان کی زندگی کو ختم کر دیا اور وہ قبر میں چلے گئے۔ اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ دنیا کا نظام چل رہا ہے، چلتا رہے گا، چلانے والا اس کو چلاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اس انجام سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر سے بے فکر ہو جائیں، ہم اگر بھولتے ہیں تو بھول جائیں، مگر قبر نہیں بھولتی۔ فرمایا کہ ہر روز قبر یہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، تمہارا میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا سوائے تمہارے اعمال کے، نہ تمہاری ماں ساتھ آئے گی، نہ باپ لیٹے گا، نہ اولاد لیٹے گی، نہ تمہارے دوست عزیز رشتہ دار، وہ صورتیں کہ جن کے بغیر تم کہتے تھے کہ ہمیں ایک پل چین نہیں آتا،
وہ بھی تمہیں قبر میں اکیلا چھوڑ کے واپس آ جائیں گے. انا بیت الغربہ، اجنبیت کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، ایسی تنہائی کی جس کو انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. وانا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں. تمہارا یہ جو جسم، تم جس کو سنوارتے ہو، بناتے ہو، اور جس کو بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی کریمیں، جیل اور فلاں 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 ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہو، بجٹ لگاتے ہو، یہ بالآخر کیڑوں کی خوراک بننا ہے. وانا بیت الدود، وہ کیڑے میرے پیٹ کے اندر موجود ہیں، جب تم آؤ گے تو تمہارے جسم کو انہوں نے کھا جانا ہے. اس لیے انسان کو اس انجام کو سوچنا چاہیے. قبر کا عذاب اور قبر کا ثواب یہ برحق ہے، یہ برحق ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو یہ عالم غیب رکھا ہے. غیب وہ ہے جو ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن یہ بات برحق ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس غیب سے پردہ بھی اٹھا دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں تمہیں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں قبر کا عذاب دکھا دے. اگر دکھا دیتے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا، ایمان تو تمہارا ہو جاتا، لیکن چونکہ انسان ایسی چیز ہے کہ جو اعتدال سے نکل جاتا ہے، تو پھر تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دیتے. تو اس لیے یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ دکھایا نہیں جا رہا. ہاں کہیں کہیں اللہ نے دکھایا بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو اونٹنی بدک پڑی، ڈر گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جو سامنے دو قبر والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے. لیکن کوئی بڑے گناہ نہیں ہیں، ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ معمولی گناہ سمجھا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب جسم میں لگ گیا وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، یعنی طہارت کا صحیح اہتمام نہیں کرتا تھا. دوسرا وہ تھا کہ جو چغل خوری کرتا تھا. تو یہ دو گناہوں میں ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ کام میری قبر کو ٹھنڈا کر رہا ہے یا میری قبر کو گرما رہا ہے. اگر تو وہ کام قبر کو اچھا کر رہا ہے تو پھر کرنا چاہیے، ورنہ بہرحال سوچنا چاہیے کہ موت کا وقت طے تو ضرور ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر عطا فرمائے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں بعض دفعہ والد یا سرپرست جو ہے وہ اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنی وراثت. ویسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وراثت کا تعلق مرنے کے بعد سے ہوتا ہے. ہمارے پاس بعض دفعہ ساتھی تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے وراثت کی تقسیم پوچھنی ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب یا والدہ جن کی وراثت آپ نے تقسیم کرنی ہے وہ فوت ہو گئے یا ابھی کب فوت ہوئے؟ تو کہتے نہیں فوت تو نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہیں. تو بھائی زندہ کی وراثت نہیں ہوتی، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. ہاں زندہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں جائیداد کو تقسیم کر سکتا ہے، اور یہ تقسیم کرنا بطور گفٹ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے. والد کرنا چاہے تو بھی، والدہ کرنی چاہے اپنی اولاد کو تو بھی، یہ ان کی جانب سے ہدیہ ہوگا، گفٹ ہوگا. اس کے اصول کچھ اور ہیں اور وراثت کے اصول کچھ اور ہیں. وراثت کے تو حصے طے ہو گئے، شریعت نے طے کر دی، آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے. یہ جو زندگی میں اپنی جائیداد دینا ہوتا ہے اپنی اولاد کو، اس کے اصول یہ ہیں کہ بیٹے بیٹی دونوں کو برابر دے. یہ چلو دوسرا درجہ، یعنی یہ تو معیاری صورت ہے، آئیڈیل ہے یہ کہ بیٹے بیٹی کو برابر دے. ورنہ چلو کم سے کم وراثت کے اصول پر دے دے، یعنی بیٹے کو 2 گنا دے دے اور بیٹی کو 1 گنا دے دے. اولاد میں سے کسی کو بالکل نہ دینا یا اتنا کم دینا جسے امتیازی سلوک سمجھا جائے بغیر کسی معقول وجہ کے، یہ ناجائز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایک معاملے میں گواہ بنانا چاہتا ہوں.
وہ معاملہ یہ ہے کہ میری اہلیہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو، فلاں بیٹے کو کچھ دو. ممکن ہے ان کی 2 اہلیہ ہوں، تو ایک اہلیہ اپنی اولاد کو کچھ دلوانا چاہتی تھی، تو انہوں نے کچھ پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، پھر دے دیا. تو ان کی اہلیہ نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ آ جائے اور آپ اس کے گواہ نہ بن جائیں اس معاملے کے. تو تسلی کے لیے اس نے ان کو بھیج دیا. جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی سب اولاد کو یہ چیز دی ہے یا صرف ایک کو دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سب کو تو نہیں دی، میں نے صرف ایک کو دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي لَا أَشْهَدْ عَلَى جَوْرٍ إِذًا، تو میں تو ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. تو اپنی اولاد کے درمیان بھی ایسی نامنصفانہ روش اپنانا اور تقسیم کرنا یہ ظلم ہوتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا. فرمایا کہ یہ ہدیہ درست نہیں ہے، اس کو واپس کرو اور اپنی اولاد کو برابر اگر دینا ہے تو سب کو دو، نہیں دینا تو پھر کسی کا نہ دو، پھر اپنے اللہ کو چھوڑ جاؤ. جب تم فوت ہو جاؤ گے پیچھے جو جو حصے جس کے ہوں گے وہ اس کو مل جائیں گے. اور پھر اس میں بچیوں کو بھی دینا چاہیے. اپنے لیے بعض دفعہ میاں بیوی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ رکھ سکتے ہیں، ایسی صورت میں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے گزر اوقات کے لیے کچھ ایسا اتنا حصہ رکھ لیں کہ جس سے وہ اپنی اولاد کے محتاج نہ ہوں، کیونکہ محتاجی بڑی بری چیز ہے، چاہے وہ اپنی سگی اولاد کی ہی ہو. تو حالات مختلف بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، باقی اولاد میں تقسیم کرنا چاہیں کر دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.